بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب شام کے 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک ابا کے چہرے پر خوف و ہراس تھا۔ اس خوف کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گئی تھی کہ آج ضرور ہمارے گھر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ابا بار بار دروازے کو کنڈی لگاتے اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتے۔ ایسا لگتا جیسے ابا اپنی طاقت کو آزما رہے ہوں، جیسے ابا جانتے ہوں کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابا چیخ کر اماں سے بولے، اسے اندر لے جاؤ، کپڑے والی پیٹی میں چھپا دو۔ اماں نے مجھے پکڑا اور سیدھا کپڑوں والی پیٹی میں چھپا کر بولی، یہاں سے ہلنا مت اور سانس لینے کی بھی آواز نہ آئے ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ میں سوچ رہی تھی امی ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد بوٹو کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں سمجھ گئی کہ میری ابا اور اماں کی جان کو خطرہ ہے۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی اور پھر ایک وحشتناک چیخ جو شاید میری امی کی تھی۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر کے قیمتی برتن بھی توڑ دیے تھے، ابھی ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ اماں نے مجھے ایسی جگہ چھپایا تھا جہاں یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بھوکے کتوں کی طرح ابا سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی شیلا کہاں ہے؟ ابا بولے، میں نہیں جانتا کہاں ہے، وہ تم لوگوں کے ڈر سے یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ وہ آدمی ابا پہ دھاڑتے ہوئے بولا، بے وقوف مت بناؤ مجھے بڈھے، 11 سال کی چھوری کہاں جا سکتی ہے؟ تو نے ہی اسے کہیں چھپایا ہوگا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس ٹوکری سے نکل آؤں اور اپنے ابا کو بچا لوں، پر میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتی تھی، جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ دل بری طرح کانپ رہا تھا مگر ابا کچھ نہیں کر پائے تھے۔ اور پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ابا پرسکون ہو کر بیٹھے۔ اماں سے کہنے لگے، بس وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے، تم فکر نہیں کرو، اس کے بعد ہمیں اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہوگی۔ وہ وڈیرا شاہی خود کو سمجھتا کیا ہے، میں نے اس کی جڑیں نہ کاٹی تو تم کہنا۔ اماں یہ باتیں سن کر اور زیادہ رو رہی تھی۔ اماں کو پتہ تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے، لیکن ہم سب بھی خاموش تھے۔ پھر امی نے مجھے اس ٹوکری سے نکالا اور بولی، بیٹی تم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں تیری حفاظت اور خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے ایک خوبصورت جوڑا پہنایا اور مجھے تیار کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ امی ایسا کیوں کر رہی ہے، حالانکہ یہ رات کا وقت تھا۔ رات کو مجھے اپنے پاس سونے کا کہتی تھی، پر آج مجھے تیار کر رہی تھی جیسے کسی دلہن کو سجایا سنوارا جاتا ہے۔ میں تیار ہو گئی تھی، اماں نے مجھے دلہن بنایا اور پھر تقریباً 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا پرسکون ہو کر باہر گئے اور دروازے کے آگے 4 آدمی کھڑے تھے۔ ابا نے انہیں اندر آنے کو کہا اور امی نے مجھے کہا کہ اس چارپائی پر لیٹ جاؤ اور تب تک نہیں اٹھنا جب تک یہ لوگ تجھے اٹھنے کو نہ بولیں۔ امی تم مجھے کہاں بھیج رہی ہو؟ میں نے اماں سے خوفزدہ نگاہوں سے پوچھا۔ اماں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، سوال نہیں کرنا بیٹی، بس تم جہاں جا رہی ہو تیرے بھلے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اماں نے مجھے چپ کروا دیا اور پھر اس چارپائی پر لیٹنے کو کہا۔ وہ آدمی چاروں نقاب میں تھے، انہوں نے چارپائی کو اٹھایا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر مجھے عقل آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ورنہ اس وڈیرا شاہی کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں ہوں، پھر میری زندگی برباد کر دی جائے گی۔ دراصل وڈیرا شاہی نے مجھے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے مجھے کھیتوں میں دیکھا تھا۔ اس کی نگاہیں مجھ سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ میں انتہائی حسین تھی، میری عمر چھوٹی تھی، لیکن میں 18 سال کی لڑکی جتنی لگتی تھی۔ میرے پاس آ کر وہ کہنے لگا، مجھے پتہ ہوتا کہ اس گاؤں میں اتنے ہیرے ہیں تو میں اسے اپنی سلطنت بناتا اور تجھے اپنی لونڈی۔ میں اس کی اس بات پر حیران رہ گئی۔ لونڈی اور کنیز کی باتیں میں کہانیوں میں پڑھ چکی تھی۔ یہ آدمی کیا کہہ رہا تھا، میں نے یہ بات جا کر اپنی امی کو بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر اس کا نتیجہ تقریباً 1 ہفتے بعد آیا۔ ایک شام جب اماں، ابا اور میں پرسکون ہو کر گھر میں بیٹھے تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وڈیرا شاہی ہمارے گھر آیا تھا، ہم نے اس کا استقبال کیا۔ وہ میرے باپ کی عمر کا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں نے وڈیرا شاہی کے سامنے چائے پانی رکھا، پر اس کی نظر کچھ اور ہی تھی۔ وہ ابا سے کہنے لگا، مجھے اپنی بیٹی دے دے، بدلے میں جتنی زمین چاہیے مجھ سے لے لے۔ ابا یہ بات سن کر دنگ رہ گیا۔ وڈیرا شاہی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو میری بیٹی کیوں چاہیے؟ پہلے تو ابا نے سوچا کہ شاید اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، اور اس کے بیٹے کی عمر بھی 30 سال تھی، لیکن ابا اس وقت دنگ رہ گئے جب وڈیرا شاہی نے اپنا رشتہ میرے لیے مانگا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی اور ابا تو جیسے زمین پر ساکت ہو کر رہ گئے۔
وڈیرا شاہی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں؟ میری بیٹی پھول سی ہے، اس کی تو عمر بھی 11 سال ہے۔ اس بات پر وڈیرا شاہی بولا کوئی بات نہیں، بڑی بھی تو ہوگی کبھی، اس کے جوان ہونے میں ابھی 5 سال ہی تو باقی ہیں، میں اسے پھول کی طرح ہی رکھوں گا، تم فکر نہیں کرو۔ ابا وڈیرا شاہی کی بات سن کر غصے میں آ گئے۔ ایک غریب آدمی کا غیرت دکھانا اتنا آسان نہیں ہوتا، پر ابا نے پھر بھی غیرت کا مظاہرہ کیا اور بولے میں اپنی بیٹی تجھ بھٹے کو نہیں دینا چاہتا، تجھے شرم نہیں آتی لوگوں کی بیٹیوں پہ غلط نظر رکھتے ہوئے؟ تم نے 3 شادیاں کی ہیں، پھر بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ میری معصوم سی بچی میں تم نے کیا دیکھ لیا ہے کہ تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے؟ خدا کے لیے تم میرے گھر سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وڈیرا شاہی غصے میں آ گیا اور بولا تم نے دلاور خان سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا ہے، تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھو گے۔ پہلے میں تمہاری بیٹی عزت سے مانگ رہا تھا، اب میں اسے زبردستی لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر ابا کو بہت برا لگا اور ابا ڈر بھی گئے تھے۔ اس کے بعد ہمیں تقریباً 1 مہینہ دھمکیاں دیتا رہا اور کہتا رہا کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابا ہر بار انکار کرتے رہے، پر ابا اپنی سوچوں میں گم رہتے اور 2 دن گاؤں سے باہر جاتے تھے، نہ جانے کس سے ملتے رہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ رات کو جب بھی ابا گھر آتے تو اماں سے کہتے کہ وڈیرے کی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی میں کچھ ایسا کروں گا کہ ہماری بیٹی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ ابا میرے لیے کیا کرنے والے ہیں۔ تبھی ایک رات یہ واقعہ ہوا، وہ 4 لوگ نقاب میں آ کر مجھے اٹھا کر لے گئے۔ میں خاموش تھی، جانتی تھی کہ ابا میرے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتے، پر وہ آدمی مجھے الٹے سیدھے پتھریلے راستوں سے گھما کر نہ جانے مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابا نے آخر ان لوگوں پہ بھروسہ کر کے مجھے اتنی دور کہاں بھیجا ہے۔ تبھی یہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم بہت تھک گئے ہیں، ایسا کرتے ہیں یہاں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بولا ہوش میں تو ہو، ہم نے بڑے صاحب کی امانت اٹھا رکھی ہے، اسے کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ ارے منی تم پریشان نہیں ہونا، 2 آدمی نے چرپائی کو نیچے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں سمجھی تھی کہ یہ لوگ مجھے اتنی محبت و احترام سے کیوں لے کر جا رہے ہیں، کیا واقعی ابا نے میرے لیے کچھ اچھا سوچا ہوگا؟ یہ سوچیں میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے دریا کے کنارے چرپائی رکھی، میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے یہ سب لوگ بالکل بھی برے نہیں لگ رہے تھے۔ ان آدمیوں میں سے 2 آدمی میرے ساتھ رکے اور باقی 2 دریا کے پاس چلے گئے، شاید ہاتھ منہ دھونے گئے ہوں گے۔ پھر میں نے دیکھا یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، پھر مجھے پکا یقین ہو گیا کہ نماز پڑھنے والے لوگ برے نہیں ہو سکتے، پر میں کیا جانتی تھی میری زندگی میں آگے کیا لکھا ہے، کتنا قرب اور دکھ لکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ فارغ ہو کر آئے، کہنے لگے اگر تم یہاں پریشان نہیں ہو رہی ہو، ہم لوگ ایک مچھلی پکڑ کر اسے پکاتے ہیں، تم کھاؤ گی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے دوسرے کو اشارہ کیا اور بولا ویسے تو اس خاندان کی اتنی تعریفیں نہیں ہوتی۔ میں ان کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہرحال تقریباً 10 منٹ کے بعد چرپائی دوبارہ چل پڑی، میں بھی پہلے کی طرح آرام سے لیٹ گئی۔ اب تو مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ یہ لوگ دریا کا پل پار کرنے لگے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے چرپائی کو کس کے پکڑ لیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی ہی نیچے گر جاؤں گی۔ دریا پار کرنے کے بعد یہ جیسے ہی لوگ سبزہ وار پر آئے، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا میرا گاؤں بہت دور رہ گیا تھا۔ چاندنی کی تیز روشنی میں گاؤں سارا نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اندھیری رات میں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور اماں ابا کی یاد آ رہی تھی۔ غاروں پہاڑوں دریاؤں سے گزرتی ہوئی میں جس جگہ پہنچی تھی وہ بہت ہی الگ اور پرسکون تھی۔ میری نظر حویلی پر پڑی جہاں پر روشنی سے جگمگاتی ہر چیز تھی۔ حویلی کے شاندار دروازے پر مجھے اتارا گیا۔ آس پاس شور مچا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوشی سے میری طرف بڑھی۔ ان کے پیچھے ایک عورت آئی جس کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو بولی آ گئی ہو بیٹی، مبارک ہو، تمہارے والد کو جانتی ہوں، بہت ہی نیک اور شریف انسان ہے۔ اس نے یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گئی۔ میں نے دیکھا کمرے میں بہت بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے۔ پردے کے ایک طرف مجھے بٹھایا جبکہ دوسری جانب کون تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ عورت کہنے لگی بیٹی اب تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے ایک بہت ہی اعلیٰ نسب کے انسان سے، جو بھی تمہیں کہا جائے بس سر ہلا دینا۔ میں معصوم سی تھی، مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔
اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ 11 سال کی عمر میں میری شادی کی جا رہی تھی، ظاہر عجیب تو لگنا تھا اور میں ڈر بھی رہی تھی۔ پھر مجھے پردے کے سامنے بٹھایا گیا، 5 لاکھ روپے کے عوض میرا نکاح کسی شخص سے پڑھایا گیا، پر میں نہیں جانتی تھی وہ کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیوں ایک عام جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ میرا نکاح کر دیا گیا اور پھر وہی عورت مجھے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی جہاں شاندار ریشمی بستر بچھا ہوا تھا۔ بولی تم اس پر سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے، ابھی رات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور باہر سے گولیوں بم دھماکوں کی آوازیں آنے لگی جیسے 2 لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہو۔ پھر وہ عورت دوبارہ دروازہ کھول کر آئی اور بولی تم بالکل بھی فکر نہ کرو، یہ مردوں کا کام ہے، وہ دیکھ لیں گے، ہم عورتوں پر آج تک کوئی آنچ بھی نہیں آنے دی، اس لیے تو ہم بھی ان کے تابع دار ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ وہ عورت مجھے سمجھا رہی تھی اور میں خود کو ابھی تک غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ لیکن اب تم ایک بہت بڑے انسان کے نکاح میں آ چکی ہو جو کہ اعلیٰ حسب نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے پیار کیا اور کہا اب تم سو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو وہ عورت میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی، کہنے لگی چلو تمہارے ابا تم سے ملنے آئے ہیں، وہ تم سے ملیں گے تو ان کو اچھا لگے گا اور تمہیں کچھ بتانا بھی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں خوش ہو گئی، ابا مجھ سے اتنی دور سے ملنے آئے ہیں، میں انہیں کب سے یاد کر رہی تھی۔ میں باہر گئی، ابا بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بہت مطمئن تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے آ گئی ہو میری پیاری بیٹی، میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، پر مان ہے مجھے اپنی پیاری بیٹی پر، میری بچی مجھے شرمندہ نہیں کرے گی۔ تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا بیٹی، جو میں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، تو نے ان لوگوں کے سامنے بدتمیزی نہ کر کے میرے لیے بہت بڑی آسانی کر دی بیٹا۔ مجھے تم سے اتنی سی عمر میں اتنی توقع نہیں تھی کہ تم میری تربیت کا اتنا مان رکھو گی۔ میں ابا کے پاس بیٹھی تھی، ابا مجھے پیار کیے جا رہے تھے۔ میں نے کہا ابا یہ کون ہے جن کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے؟ ابا بولے تم جیسی سعادت مند بیٹی قسمت والوں کو ملتی ہے، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ میری شادی کس سے ہوئی ہے۔ ابا بولے کہ بس بیٹا تمہاری شادی جس سے ہوئی ہے اس کا نام عاصم ہے اور وہ بہت عظیم انسان ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، اس حویلی کا وہ واحد مالک ہے۔ ابا کہنے لگے اب مجھے واپس جانا ہوگا، وڈیرا جو تمہاری طلب کر رہا تھا اس وقت بہت غصے میں ہے، اسے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں چھپا رکھا ہے۔ گھر میں آ کر اس نے پورے گھر کی تلاشی لی ہے، تمہاری ماں کو بھی بہت باتیں سنا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم جہاں بھی ہوگی وہ تمہیں دھرتی سے کھود نکالے گا، پر ایسا نہیں ہوگا، وڈیرے کی طبیعت اعظم خان نے صاف کرتی ہے، اب وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اعظم خان کے لیے تم زندگی موت کا مسئلہ ہو، کیونکہ تم اس کی عزت بن چکی ہو۔ بیٹا اعظم خان کون ہے ابا؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ بیٹا تم فکر نہیں کرو، جب تم اپنے شوہر کو دیکھو گی تو تمہیں میرا فیصلہ برا نہیں لگے گا۔ میں نے سوچا شاید بوڑھا ہی ہوگا، میں نے دل میں سوچا، میرا دل بجھ سا گیا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ابا نے شاید مجھے اپنے فائدے کے لیے بیچ دیا ہے۔ میں نے دل میں تو یہی کہا پر باہر سے خاموش تھی، کسی قسم کے دکھ کا اظہار نہیں کیا، ابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا حویلی سے چلے گئے تھے، وہ عورت دوبارہ میرے پاس آئی اور بولی تم تیار ہو جاؤ، میں نے تمہیں عروسی جوڑا پہنانا ہے۔ میں تیار ہو گئی، اس نے مجھے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا دیا اور بولی آج تمہارا شوہر تم سے ملنے آئے گا، تمہیں تیار رہنا ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی، جس سے میری شادی ہوئی وہ آج مجھے دیکھ لے گا۔ میں نے اپنے آپ کو خوب سجایا ہوا تھا، پر میں تھی تو بچی، لیکن مجھے وقت سے پہلے عقل آ گئی تھی۔ میں تیار تھی، تبھی پردہ کھولا، میرا شوہر میرے سامنے آیا تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو میرے جیسا ہی نوجوان تھا، اس کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی۔ اسے دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ اعظم آپ کا نام ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنس کر بولا ہاں، اور تم میری بیوی ہو، مجھے تم پر فخر ہے، تم بہت ہی زیادہ خاندانی لڑکی ہو، میری نسل کو تم ہی چلا سکتی ہو۔ میں اس نوجوان کی عقلی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے ایسی باتیں بتائی کہ میں اس بات پر قائل ہو گئی کہ میری شادی کم عمری میں ہوئی تو اچھا ہے، مجھے زندگی دیکھنے کا موقع ملے گا، اور میں سوچنے لگی کہ میری زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، ہمارا رشتہ بہن بھائی اور ماں باپ سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ پھر اس نے جو باتیں مجھے بتائی، مجھے تھوڑی پریشانی بھی ہوئی پر میں خاموش ہی رہی۔ بولا کہ میری پہلے بھی ایک بیوی تھی،
اور وہ فوت ہو چکی ہے۔ میری شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ وہ بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر میرے ابا نے کہا کہ میں تمہاری شادی اعلیٰ نسل میں کروں گا، ایک شریف عورت ہوگی جو تمہارے بچے کی پرواہ بھی کرے گی۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران ہو گئی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ابا کا تعلق ایک اعلیٰ نسل سے تھا۔ ابا کے خاندان کی پہلے بھی بہت قدر تھی، پر ابا نے اپنی مرضی کی شادی کر کے خود کو کہیں اور گم کر لیا تھا، تبھی یہ لوگ ان سے ناراض ہو گئے۔ پر میری ماں بھی اعلیٰ نسل کی تھی۔ مسئلہ صرف دشمنی کا تھا، جس کی وجہ سے میرے ابا کو ان لوگوں نے ناراض ہو کر اپنے سے الگ کر دیا تھا۔ ظاہر ہے یہ لوگ کیسے برداشت کرتے کہ ان کا خون وڈیرے کے ہاتھوں کھلونا بنے۔ تبھی نواب صاحب نے بر وقت میری شادی کا اعلان کر کے مجھے تباہی سے بچا لیا۔ آج 28 سال کی عمر میں مجھے لگتا ہے میں نے جیسے وقت سے پہلے ہی زندگی جی لی۔ مجھے اپنے اور اپنے ابا کے فیصلے پر کوئی ملال نہیں اور کوئی پچھتاوا نہیں۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔